बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई आपके साथ एक खुसूसी ब्रेव टारगेट के साथ हाजिर है। आज हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान हैं सादिक खान अचकज़ई, जो कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, इंतहाई फेमस शख्सियत हैं। इन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया, जो कि मज़लूम ऑलसी, जिसे अवामी कहते हैं, मज़लूम अवामी तहरीक पाकिस्तान के नाम से। हाजी सादिक खान अचकज़ई इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, ये कैसे आप यकदम इतने फेम में रहने वाले बंदे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल और इतनी बड़ी, वो जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं शान शौकत, उसके बाद यकदम पॉलिटिकल फील्ड में ये कैसे आना हुआ? मजाना अल्लाह आपको आबाद रहे। ये आपने अच्छा सवाल किए थे। प्रोटोकॉल सिर्फ मेरे साथ जवान है, जवान प्रोटोकॉल दे रहे। मेरे आने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ सादिक बन जाऊँ। मेरी सोच समझ से ये बात है कि मैं अज़ार सादिक बना दूँ। मेरी मंशूर ये है, मेरी ज़िंदगी में पहले सवाल ये है कि मैं अपना जान के साथ और दोस्त जवान आगे करवा दूँ। मैं पीछे हूँ, जवान आगे हो। अच्छा भाई साहब, ये बड़ी चीज़ है कि आपके हवाले से बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ और बहुत सारा ऐसा नेगेटिव जो इमेज था आपका लोगों में, जिसे कहते हैं लोग, कई लोग ये कहते हैं कि पता नहीं शायद आप किसी ऐसे स्मगलिंग के काम में मुलव्वस हैं। जब आपका प्रोटोकॉल देखते हैं तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? भाईजान, मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं मुल्क के ऐसा काम नहीं किया हुए मेरे माशरे का नुकसान हो। मैंने तजारती काम किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, आज भी करूँगा, पहले भी किया हुआ है। सिर्फ मैं एक नई इंसान में, सिर्फ मेरी वजह से 1 लाख घर का रोज़ी मिलता था। मैंने 5-6 साल हुए ये काम मैंने छोड़ा हुआ है। ऐसा लोग बेरोज़गार बैठा है, आप सोच से भी बाहर है। मैंने जो भी आपने ये कहा कि आपने इतना वो क्या हुआ है, सिर्फ मेरे तजारत में मैंने ऐसे लोगों, गरीब लोगों को साथ देने वाला बंदा था। शायद हो सकता है ना मेरे वज़ीर आज़म हो, ना शायद हो सकता है हमारा कोई वज़ीर हो, ना हमारा कोई सूबे का प्रोटोकॉल देखा जाए तो वो अब भी ऐसे लगता है जैसे किसी वज़ीर आज़म का या किसी बहुत बड़े, जिसे कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर का भी शायद इतना प्रोटोकॉल हो। मेरे प्रोटोकॉल का मैं दुश्मनदार था। दुश्मनी की खातर मैं बलूचिस्तान में मैं बिल्कुल है था। और हमारे साथ जो भी आज आप देख रहे, मेरे साथ जो भी आया हुआ है इस्लामाबाद से, हमारे इस्लामाबाद में कोई रिश्तेदार नहीं है, सब मेरे साथ दोस्त, मेरे प्रोटोकॉल दोस्त बने हुए। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा ऐसा सोच करवाए, अपना मुँह से एहतियात करे। इंसान को इसको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है। इसकी खातर मेरे साथ जो भी जवान तबका है, आपने देखा हुआ है कराची में मैं प्रेस क्लब की तरफ में जा रहा था। शायद मैं आपको बताऊँ चीज़, लको इंसान था, वो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था और मैं कोई पश्तून की बात नहीं था। मैंने इंसानियत पे था और मैंने एक बात था, जो भी मैंने कदम उठाया, मैं एक कदम पे मैं आया, मैं सब इंसानी हकूक़ पे आया कि मैं मज़लूम के साथ हूँ, मज़लूम हमारा साथ है। मज़लूम ऑलसी तहरीक पाकिस्तान का क्या मंशूर, क्या करना चाहते हैं आप? मज़लूम ऑलसी तहरीक का मंशूर ये है कि हम लोग अपना काम की खिदमत करवाए। कौम का? हाँ, कौम का खिदमत करवाना है। कौम अब कहीं आपकी जमात में कौमियत परस्ती तो नहीं होगी? आप अपने पठान बलोच या एक किस्म का टिपिकल किस्म की कौम आप मशहूर चेक करो। मैंने एक अशद पाकिस्तानी में आवाज़ मैंने उछत की हुई। अशद में एक पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं हूँ कि मैं पश्तून हूँ। मैंने अपना जमात से, अपना पार्टी से, अल्लाह से ये वादा किया कि मैं कौम परस्त नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे जिस खान वादा पे आए, ये पंजाब की तीसरी बड़ी गद्दी है और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूँ जो खुशाब से, अपना साहिवाल से, पाकपतन से लोग आपके जलसे करवाने के लिए बेताब है। तो क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? कहीं आप ये ना हो कि वो लोग जो आप पे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि कौम की खिदमत, तो कौम क्या पाकिस्तान या उसके पीछे कुछ और है? नहीं, सर पे कौम की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत, हमारा काम की खिदमत है। अगर हम पाकिस्तान है, हम हैं पाकिस्तान नहीं है, मैं क्या हूँ? मेरे ज़मीर ये है कि मैं अपना जवान को शाना बशाना खड़ा हो जाऊँगा, इसके मैं अपना बाजू बना दूँ, वो इसके आप खुद मेरे साथ इकट्ठे हो जाए। मेरे जवान की ये आवाज़ है हर जगह में। मैं इसके लिए करता हूँ कि भाई क्या हो रहा है हमारा मुल्क में, हमारा जवान तालीम कर रहा है, इसकी तालीम किधर है? इसकी तालीम अब माँ बाप इस पे तालीम पैसे खर्च कर रहे हैं।
اور اس کو پھر آئندہ کو تم دیکھ رہے کوئی سبزی کی لڑی کرے, کوئی کیا کرے, کوئی کیا کرے. میں کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ میرے پلان اس سر پہ پہلے اس پہ جو بھی میرے جوان تعلیم پہ ہو وہ تعلیم اس انشاءاللہ میرے یہ امید اللہ پہ رہے کہ ہمارا ساتھ ہو, وہ اس کی تعلیم ضائع نہ ہو جائے. ابھی الیکشن آنے والے ہیں, کیا جو آپ کی اولسی تحریک یا عوامی تحریک پارٹی جو ہے کیا یہ ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کرے گی یا صرف کے پی کے یا بلوچستان میں؟ نہیں, انشاءاللہ اللہ کے لیے میری یہ امید ہے پنجاب میں بھی, سن میں بھی, کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی. میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی کم پرست نہیں ہوں. میرے ساتھ جوان طبقے میں کا جوان آگے ہو جائے, میں آپ کو پیچھے ہوں. وہ جوان کام کی خدمت کر سکتے ہیں, بوڑھا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے لوگوں نے 50 سال 60 سال سے اس نے میرے ایسٹی بابائی جادائد بنایا ہے. کس کے کھاتے میں بنایا ہے؟ ٹھیک ہے, موقع کسی اور کو دو. جوان کام کی خدمت کر سکتا ہے. یہ خونی ہے ایک بندہ سارا دنیا میں آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارا سیاسی لوگوں کا سر پہ عیاشی, بچے عیاشی کر رہے یا کچھ اور کام کر رہے. آج تک کسی نے سوچا ہے کہ ہمارا ہمسایہ کیا کر رہے, ہمارا رشتہ دار کیا کر رہے؟ صرف اپنا گھر کے سوچ ہے اس کا. میرے مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کام کی وجہ سے میں نے یہ وعدہ ہے کہ ہمارا کوئی جگہ میں ہمارا سیٹ نکل جائے, وہ اس سیٹ کا ایک بندے کا نہ ہوتا ہے, 1000 بندوں کا ہوتا ہے. صادق خان صاحب, آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ باقی سیاستدانوں کی طرح آپ کے بچے بھی پھر وہ انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا میں بیٹھے ہوں گے اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر وہاں پر بنا رہے ہوں گے؟ انشاءاللہ میں عزت اللہ سے مانگتا ہوں, شاید اور عزت میں کسی اور پارٹی کو اپنا عزت اس کے ساتھ برابر نہیں کرتا ہوں. اگر زندگی ہمارا ہے, شکر کہ الحمدللہ میں نے ایسی زندگی بنایا ہوا ہے کہ میں نے آج تک میں نے کوئی غریب کے ہاتھ سے خالی ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. ہمارا ضمیر یہ نہیں ہے کہ میں ہر چیز اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. مجھے اتنے ٹھیک ہے غریب ہوں مگر بے غیرت میں نہیں ہوں. اسی کی وجہ سے کہ میں کسی بندہ کو دیکھتا ہوں, یہ آج آپ کو ثابت آپ کے ساتھ یہ انٹرویو میں اگر میں آج یا 100 سال بعد بھی میں بدل ہو گیا, آپ بھی مجھے پھر اس پہ پیچھے لکھ سکتا ہے کہ بھائی تم نے آج یہ وعدہ کیا تھے وہ تم بدلتا. حاجی صادق صاحب, ایک اور چیز بڑی ہے کہ بہت ساری پارٹیز جس وقت میدان عمل میں ہیں, کام بھی کر رہی ہیں. آپ اپنی پینیٹریشن ہے کس طرح سے کریں گے؟ کیا آپ کے پاس ایسا کرزمہ ہے؟ آپ دیکھیں نوجوان یوتھ, پہلے پاکستان میں بہت سارے لوگ وائرل ہوتے رہے ہیں, لیکن جس طرح حاجی صادق خان اچک سے وائرل ہوئے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کو یہ جو ہے وہ اس طرح کا جو مقام نصیب ہوا ہے. تو کیا آپ اپنی جو پینیٹریشن ہے سیاست میں وہ کس طرح سے کر پائیں گے؟ کوئی ہے آپ کے پاس پلان؟ میرے ساتھ اب میں نے اللہ پر یہ امید ہے کہ آج میں یہ گدی پہ آیا ہوں, میرے ساتھ ایسا دوست میرے ساتھ ابھی مل کے کام کر رہے کہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی میں آپ کا چرمی نہیں ہوں, اب میں آپ کا خادم ہوں, آپ یہ آگے لے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ میں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہوں, مگر ایک بات میں نے اس کو ضرور کیا کہ میں کہا عمران خان کو ٹیم نہ بن جائے. جو بھی رات کو بنا ہوا ہے, رات کو چلے گئے تھے, اس میں ایک بندہ آ جائے, وہ انسان کی ضمیر ہونا چاہیے کہ یار بھائی اس پہ پارٹی میں آنا ہمارا مطلب کیا ہے, میرے منشور کیا ہے. میں کہا پہلے یہ پڑھ لو پھر بعد میں میرے ساتھ شمولیت کرو. حاجی صادق خان صاحب, ایک چیز اور ہے کہ آپ کے علاقے میں منظور پشتین پی ٹی ایم ایک بڑی جسے کہتے ہیں فعال طریق, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا آنے والے وقت میں حاجی صادق خان جس طرح کے ایک پشتین گروپ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مخاصمت کی پالیسی پہ چل رہا ہے, تو کیا حاجی صادق خان وہ رستہ تو نہیں اختیار کریں گے؟ میں نے اپنا کام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ملک کے خلاف نہیں ہوں, اپنا فوج کے خلاف نہیں ہوں. زندگی فوج ہے, ہے فوج نہیں, میں نہیں ہوں فوج, میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارا فوج ادھر جو بھی ادارے ہے وہ ہر بندہ اس کی نظر میں ہے, اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنا کام سے یہ وعدہ کرتا ہوں. ایک بات ضرور کرتا ہوں, کسی کے ساتھ ظلم ہو, ظلم کے ساتھ میں کھڑا ہوں, مگر اپنا اداروں اپنا فوج کو میں ایسا نہیں, میں جو بھی واقع ہوا ہے ایسا حالات میں تشدد کی طرف سے نہیں جا سکتا ہوں کہ میں اعلان کریے کوئی بندہ میرے پارٹی پہ کوئی داغ لگا دے اور کوئی ہمارا لیڈر پہ کوئی. حاجی صادق خان صاحب, ایک بہت سارے لاکھوں لوگ آپ کے فالورز ہیں, کل کلاں کو کیا ایسی صورتحال تو نہیں بننے دی جائے گی جی 9 مئی کے جیسے واقعات یا اس طرح کا کوئی پریشر گروپ آپ پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہو؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا, اب میرے ساتھ کراچی میں ایسا ہوا ہے, میں نے اس کو کہا بھائی میں پیپلز پارٹی بڑوں سے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, مگر کہ تشدد کی طرف سے نہیں جا سکتا ہوں. میں کہا نہ کرو,
وقت لائے گا. ہمارا جلسہ اس نے خراب کر دیا. میں نے اس کو سب کو میں نے پیغام دیا, شاید آپ نے میری پریس کانفرنس سنا ہوا بھی ہے کہ بھائی میں تشدد کی طرف نہیں جاؤں گا. میں امن و بندہ ہوں, امن چاہتا ہوں کہ اپنا جوانوں کو میں اس کے لیے ایسا پیغام دے دوں گا کہ جوان آپ میں میرے ساتھ ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ یہ وقت آ جائے گا, شانہ پشانہ میں اور آپ لوگوں کے یہ وقت آ جائے گا کہ کوئی بندہ ثابت کروا دے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, کس کی خاطر کھڑا ہے. ہمارا یہ ضمیر ہے, میں تشدد کی طرف نہیں جاؤں گا. ملزوم اولسی تحریک پاکستان کی رجسٹریشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, یہ عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ میں نے سارا کاغذی کارروائی میں نے پورا کیا ہوا ہے. میں نے یہ سب میں نے پہلے میرے تاریخ تھا, ایک چھوٹا تاریخ تھا, پھر میں نے اس کو قومی پہ لایا تھا, میں نے بنایا. لوگوں کا یہ سوچ نہیں تھا کہ یار یہ بندہ آیا کیا کرے. آپ یقین کرو میرے ساتھ ایسا لوگ رابطے میں ہے کہ میں اس کا بچہ ہوں, مگر اس نے آج ہمارا مخلص توپ کے لیے اس کو دیکھ رہے کہ بھائی ایک مخلص ہے, جوان ہے, اور جوان کے ساتھ بوڑھا کے ساتھ بوڑھا ہے, جوان کے ساتھ جوان ہے. میرے اللہ سے یہ امید ہے کہ میرے اپنا جان سے بھی امید ہے, اپنا دوستوں سے بھی امید ہے کہ ایسا کام کروائے کہ مظلوم ہے, مظلوم کے راستے میں جاؤں گا. اولسی تحریک کے یہ پیچھے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا یا کوئی ایسی وجہ جس کے آپ نے اولسی نام رکھا؟ میں نے جو بھی میں نے اولسی کو عوامی کروایا, عوام کی میں بات کروں, میں کوئٹے میں نے بہت درد لوگوں کو دیکھا ہے. پھر میں مجبور ہو گیا کہ ڈیلی میرے ساتھ 3-4-500 بندے آتا تھا. کوئی بولتا ہے میرا یہ صحت کا مسئلہ ہے, کوئی بولتا ہے میرے تعلیم کا مسئلہ ہے, کوئی بولتا ہے میرے بیماری ہوتا ہے. میں اس کے خاطر میں نے مظلوم کو نام اس میں رکھا ہے کہ مظلوم پاکستان, عوامی پاکستان سب اس مسئلہ نہیں ہے. جو بھی اس میں ایک لفظ ہے جو بھی اولسی ہے وہ پشتو میں ہے, بات ایک ہے, عوامی اور اولسی کا بات ایک ہے. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ تنظیم سازی کے حوالے سے کہاں تک آپ کا کوئی آپ نے اس حوالے سے کوئی اپنا لاہ عمل کوئی ایسا جو منصوبہ کو آپ نے تیار کیا کہ آپ پورے پاکستان اس کی تنظیم سازی؟ انشاءاللہ میں نے ابھی میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ لاؤ, وہ تکڑا ہو, مضبوط ہو, کرپشن سے صاف ہو, کام سے کوئی مغرور نہ ہو, کوئی قاتل نہ ہو, کوئی قبضہ گر نہ ہو, میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایک بندہ آ جائے, 10 بندوں یا 100 بندوں کو مجھے ضرورت نہیں ہے, ایک بندے کا مجھے ضرورت ہے. میری یہ ایمان ہے کہ میں نے ایک ایسے پلان میں کرتا ہوں کہ لوگ پھر پریشان بھی ہو جائے گا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ جوان ہے, جوان ابھی لیڈر مانگ رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس حالات میں یہ ملک میں ہمارا سیاسی لوگ کس طریقے سے چل رہے ہیں, وہ سب دنیا کو سامنے ہے. کوئی بندہ ایسا اپنا گھر سے بغیر کوئی گھر نہیں دیکھتا ہے, کسی کو سوچ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے مردہ آباد زندہ آباد لوگ کرتا ہے, مگر یہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے کے لیے یہ کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. حاجی صادق خان صاحب, الیکشن بالکل سر پہ ہیں. الیکشن اگلے کمیشن آف پاکستان اگلے مہینے شیڈیول کا باقاعدہ اعلان بھی کرنے والا ہے, تو کیا بھرپور طریقے سے یہ الیکشن لڑیں گے آپ؟ میری امید ہے کہ جو بھی جگہ میں اپنا کینڈیڈیٹ کو کھڑا کروا دوں گا. میرے اللہ پہ یہ امید ہے کہ جوان میرے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کی ایک مثال دوں تو میں نے ایک ہمارا جلسہ بھی خراب ہوا ہے سوراب گوڈ میں, اس کے باوجود بینڈار ڈاکو بھرا ہو گیا. آپ وہی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں کہ نہ یہ 1000 تھا, نہ 2000 تھا, نہ 5000 تھا, نہ 10000 تھا, لاکھوں کی انسان. یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کی آپ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے, اسی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ادارے ہیں ان کے اندر ایک خوف بھی ہو کہ کہیں حاجی صادق خان کل کلاں کو کوئی ایسا جیسے پی ٹی ایم گروپ ہے یا کوئی اور ایسے گروپ کی صورت میں نہ سامنے آ جائے. یہ آپ کے بعد میں نے اپنا اداروں سے, میں آپ کی تصرف سے, وہ میرے امید یہ اعلیٰ پہ ہے کہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جو بھی اس لوگوں کی سوچ لوگوں نے ڈلوایا یا کوئی وہ بات کر رہے. میں مظلوم کی آواز کے بات کر سکتا ہوں, اپنا ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں. اس کی خاطر سے ہمارا کام کا نقصان ہے, میرے کام کی بربادی ہے. کیوں میں ایسا کروا دوں کہ اپنا ملک کا یہ فوج نہ ہو, ہمارا آپ لوگوں کے ایک گھر میں دوسرا گھر میں برداشت نہیں ہوتے. یہ لڑائی کون ختم کر سکتا ہے؟ ہمارا انتظامیہ کدھر ہے؟ جو بھی ہے ہمارا فوج ہے. بھائی صاحب یہ آپ کا جو پازیٹیو امیج ہے پہلے کیوں نہیں آپ کو یہ سامنے آ سکا؟ دیکھیں میں آپ سے مل رہا ہوں, آپ سے میں بات کر رہا ہوں, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک بالکل پیٹریوٹک قسم کا بندہ ہے جو کہ صرف ملک کی عوام کی محبت میں گوندا ہوا ہے. تو کہ یہ آپ کا پازیٹیو امیج پہلے کیوں نہیں لوگوں تک پہنچ سکا؟ لالا پہلے میں ایسا تھا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں تقریباً میں
मेरे उम्र 18 साल में था। 18 साल से पब्लिक का मेरा शौक था, पब्लिक से मिलना। मैं हर रात को मैं डेली कोयटे में मैं 10 जलगे करता हूँ। आज तक कोई साबित नहीं कर सकता है कि शादी के बाई के साथ किसी के साथ लांझा है और मैंने बाई को सेड लिया। और आज तक कोई बंदा नहीं बता सकता है कि जो भी हो, मेरे साथ पंजाब से बंदे भी आया, सन से भी आया, फलाना से भी, मेरे के लिए ख़वातीन का मसले भी ज़्यादा आता है। मगर आज के बाद आज मैं आपके तसरुफ से ये बात करूँ कि किसी बंदे ने साबित किए थे कि उसने बेईमान था, बेईमानी के लिए रास्ता इख्तियार किया हुआ है। मैं कौम की जिम्मेदार भी हूँ और कौम से माफ़ी भी मांगता हूँ। हमारे इस चैनल के तवज्जो से पंजाब क्योंकि आज आप आए हैं, पहली दफ़ा आपका ये पॉलिटिकल गैदरिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्या पैगाम देंगे पंजाब की आवाम के लिए? हाजी सादिक खान अचकज़ई क्या चीज़ें लेके आना चाहते हैं मैं इस जो नई हो, जो पहले किसी सियासतदान ने यहाँ पे ना दी हूँ? मैं इसके आपकी तसरुफ ये सगदी से मैं आपसे साथ बात करता हूँ सुल्तान वाली का घर से। मैं आपसे ये पैगाम होना चाहता हूँ कि भाई मैं ऐसा घर में आया कि खुशनसीब बंदा आ सकते हैं। बेशक इसमें अगर कोई बंदा शक करता है वो अल्लाह की केवल ये सगदी था चीज़ मेरे बुज़ुर्गों ने बनाया या मेरे इस वक्त इसने गुजारा हुआ है। मैं अपना पंजाब से ऐसे बंदों से मैं अपना जवान की खातिर में ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि भाई मेरे आपका बड़े बड़े सरदार व डेरे आपके फ़ायदे में नहीं आ जाएगा। आ जाए मिल के एक दूसरे में गले में बांध जाए, एक दूसरे के बाजू बन जाए। मेरे आपका कदम इंशाल्लाह, एक बंदा होता है जो मैंने बहुत ज़ामत किए हुए, 50 साल से ज़ामत किए हुए नहीं, मैंने सिर्फ 4-5 माह को मैंने ज़ामत है। जो भी आज मैं ये करता हूँ, मैंने मीडिया पे आया, मैं ज़्यादा 4-5 महीने हो गए, मगर मेरी उम्मीद पे ये अल्लाह पे ये है कि मेरे साथ जवान ऐसे शाना पशाना। मैं एक बात और करवा दूंगा, कल एक बंदा आया कि मैं मर जाऊंगा, मैंने अपना बच्चों को, मैंने अपना माँ को सबको लिख दे दिया कि भाई मैं मर जाऊंगा, सादिक से कोई बंदा न पहुँचे। सादिक खान आप एक ट्रस्टी जो है बन चुके हैं यहाँ पर। नाज़रीन आप सुन रहे थे कि हाजी सादिक खान जो है ये तहरीक उलसी पाकिस्तान जो है एक नई पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने उभर रही है, ये उसके चेयरमैन भी हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के इनका बहुत सारा जो आपने इमेज आप देखते होंगे गाड़ियों के काफले और प्रोटोकॉल्स, लेकिन उससे हटकर मैंने बिल्कुल एक किस्म का नफीस और बिल्कुल मुदब्बर किस्म का इंसान पाया जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की मोहब्बत में डूबा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज आपको हाजी सादिक खान अचकज़ई का ये इंटरव्यू पसंद भी आया होगा और आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।